نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجهزهم بجهازهم. وقال الله تعالى في موضع آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، آدمی سے وجود بخشا، ہر قسم کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، من چاہی چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، اور مقصد زندگی سے بھی اللہ نے ہم سب کو ہمکنار کیا، ہمارے جسم کے اعضاء اور جوارح کو درست بنایا، اچھی اور بری چیزوں میں تمیز پیدا کرنے کے لیے عقل و شعور اور دانش مندی سے نوازا، رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء بھیجے، جن میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے آیتیں اور آیت کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت کا ٹکڑا ہے وَجَهَّزُهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے سامان تیار کروایا، راشن تیار کروایا. اور دوسری آیت جو سورہ تکویر کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ سرگور کی گئی، دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس گناہ میں دفن کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں اپنے آپ کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے مقدار صدقہ کر کے نہ بچا سکتے. اور ایک دوسری حدیث یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. لیکن کیا کوئی ایسا شخص جو مومن ہو یا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہو، کہتا ہو، کیا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یقیناً اس کے لیے دنیا قید خانہ لگ رہی ہے؟ تو یقیناً یہ دنیا کم ہی ایسے لوگ ہوئے زمین پر ہوں گے جن کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ یقیناً یہ دنیا قید خانہ ہے. اس لیے یہ دنیا قید خانہ کب ہوگی؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ہم مانیں گے. اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، تب یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ محسوس ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کٹھنائیوں کا نام ہے. یعنی اگر جنت حاصل کرنا آپ چاہتے ہیں تو اس دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی میں بڑی کٹھنائیاں اٹھانی پڑیں گی، بڑی مشکلات آئیں گی، بڑی ساری پریشانیاں آئیں گی، بڑے سارے کام ہم کرنا چاہیں گے لیکن شریعت اسلام اللہ کا قانون ہمیں کرنے سے روکے گا. وحفت النار بالشہوات، لیکن اگر دوزخ میں جانا چاہتے ہیں تو کوئی قانون نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، من چاہی کرو، من مانی مانو، جہنم میں چلے جاؤ. آج یہی حال ہے ہم اور آپ کا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں رکتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں. ہم اس لیے نہیں مانتے کہ شاید اس کو گناہ نہیں سمجھتے، یا شاید یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ سے توبہ کر لیں گے. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. ظاہری چیزیں تو انسان جانتے ہیں اور ہم ظاہری چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. ظاہری لوگوں جو انسان ہے، لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، انہی کی رضامندی اور ناراضگی کا ہم خیال کرتے ہیں. اللہ راضی ہو ناراض ہو اس کی ہمیں فکر نہیں. زبان پہ ہے سب ساری باتیں، تقویٰ تو زبان پہ، قرآن تو زبان پہ، حدیث تو زبان پہ، دل میں نہیں اترتا ہے. وہ باتیں ہمارے دل میں نہیں اترتی. میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت ساری باتیں آپ نے شادی بیاہ کے تعلق سے سن لیا. میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی وَجَهَّزَهُمْ بِجَهَازٍ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے سامان تیار کیا. جہاز اور جہیز کا معنی کیا ہوتے ہیں اور آج ہم نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا؟ آج شادیاں ہوتی ہیں، چاہے دولت مند ہو چاہے غریب ہو، کوئی خوشی سے، کوئی فخر سے، کوئی مجبوری میں، کوئی لان تان سے بچنے کی وجہ میں کیا کرتا ہے؟ جہیز دیتا ہے. جہیز کی لعنت اتنی عام ہو چکی ہے. جہیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہیز تجہیز کے معنی باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سامان تیار کرنا. جہاز العروس شادی کا سامان، جہاز المیت میت کا سامان، جہاز السفر
سفر کا سامان، اور اس طریقے سے کئی جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن آج اس چیز کو ہم نے دوسرے معنی میں استعمال کر لیا ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کے لیے سامان تیار کیا تھا جہاں جہاز اور جہیز کا لفظ آیا ہے. وہ جہازہم بجہازہم. میں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی ہے سورہ تکویر کی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہم کہتے ہیں صاحب اسلام آ گیا، اسلام آیا، اسلام نے عورتوں کو مقام دیا ہے، یقیناً مقام دیا ہے اسلام نے، لیکن عورتوں کا مقام اگر چھینا ہے تو ہم نے چھینا ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ تکویر کی، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو وہ حکارت اور یہ کہ میں کیا چہرہ دو تم لوگوں کو دکھاؤں گا، شرم و حیا کی وجہ سے کہ میرے گھر پر بچی پیدا ہوئی، وہ حقیر ہے. اس کو اسلام کی نظر میں ایک عورت ایک بچی کو حقیر اور پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا. اس لیے بس وہ والد لے جا کر کے 8 9 7 سال کی عمر میں بنا سنگار کر کے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنا کر کے زمین کھود کر کے اس کے دفن کرتے تھے. ہم سوچتے ہیں اسلام نے عورتوں کو ایک مقام دیا، کم سے کم ہم تو نہیں دفن کرتے. نہیں میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اپنے بچیوں کو دفن کر رہے ہیں. طریقہ الگ ہے. وہ طریقہ الگ تھا کہ ڈائریکٹ مار کر کے دفن کر دیتے تھے بہانے بازی سے، اور ایک بچی سمجھدار نہیں ہوتی تھی لے جا کر کے دفن کر دیتے تھے. اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس دفن کی گئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا تھا. آج ہم بھی اپنے بچیوں کو دفن کرتے ہیں، طریقہ الگ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جہیز کے نام پر بچیاں یا تو جل جاتی ہیں یا تو جلا دی جاتی ہیں. جہیز کے نام پر یا تو بچیوں کو شادی کے بعد اس کے سسرال میں یا تو جلا دیا جاتا ہے، یا تو شادی جہیز کے نام پر اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ بچی خود آگ لگا کر کے اپنے آپ کو جلا لیتی ہے. یہ بھی تو زندہ درگور کیوں نہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کتنی بچیاں جو کہ ماں بن چکی ہوتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سسرال والے یا اس کا شوہر اس کو ٹارچر کرتا ہے کہ تو نے اپنے میکے سے لایا کیا ہے، تو نے دیا کیا، تیرے باپ نے کیا دیا ہے. جہیز کی لعنت بہت ہو گئی میرے بھائیوں. میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا ہوں، مطالعہ کر رہا تھا، مطالعے میں یہ بات سامنے آئی کہ 1986 سے لے کر کے اگر تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے تو 2024-25 تک ایسی کئی لاکھ بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یا تو جلا لیا یا تو جلا دیا گیا. ان کو 1000 نہیں لاکھ کے اوپر. وجہ کیا بنی؟ جہیز بنی وجہ. یہ جہیز کی لعنت میرے بھائیوں، اللہ نے دولت اسی لیے دیا ہے. آج شادیاں ہوتی ہیں بھئی، اگر آپ کو دینا ہے آپ اٹھا کر اشتری کیجئے، اوپر مت دیکھیے، گہرائی میں جائیے. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو اللہ کے نبی نے دیا تھا. ایسی دلیلیں بہت تراشتے ہیں لوگ. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. عبداللہ بن عباس کے غالباً روایت تھی. آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہا اے اللہ کے نبی فاطمہ کو رخصت کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ فاطمہ کو دینے کے لیے ہے کچھ؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں. آج تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. لے دینے والا دیتا ہے اور لینے والا منہ پھاڑ کر کے مانگتا بھی ہے. جاؤ، جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے دروازے پر، ہماری دکان پر اگر کوئی بھیک مانگنے والا آئے تو کیا کہتے ہیں؟ معاف کرو. کہتے ہیں نا 5-10 روپے ہمارے جیب سے نہیں نکلتے اور لکھپتی کروڑ پتی ٹیکسی اور ٹریکٹر لے کر کے گلیوں میں بھیک مانگتا ہے جہیز کے نام پر. جہیز کے نام پر بھیک مانگتا ہے. بات کڑوی لگے چلے لیکن سچ ہے. اللہ نے کون سی کمی آپ کو دی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ کس چیز کی کمی آپ ہے؟ لاکھوں روپے آپ شادیوں میں اڑاتے ہو، لاکھوں روپے اڑاتے ہو. کیا اللہ کے نبی نے اڑایا؟ کیا اللہ کے نبی نے اتنا خرچ کیا؟
صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا تھا، جس میں آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے دولت، ایک بکری پہ بھی اکتفا نہیں کرو، اتنی اللہ نے دی ہے کہ آپ تھوڑا سا بڑھا کر کے آپ خرچ کر سکتے ہو، لیکن جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ دنوں میں کہ ایک ہے فضول خرچی اور ایک ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور فضول خرچی کہتے ہیں ناجائز اور حرام کاموں میں اپنے پیسے کو اڑانا۔ تو آپ جائز کاموں میں خرچ کیجئے، لیکن وہاں بھی اسراف سے بچیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ کیا کیا؟ ایک بکری ذبح کیا۔ ہم نہیں کہتے آپ بھی ایک بکری ذبح کرو، آپ کو اللہ نے صاحب انتظام بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صاحب دولت بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، لیکن دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اسراف کرو، دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان کے بھائی بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ اگر کسی کی بچی جہیز کی لعنت سے، جہیز کے ٹارچر کی وجہ سے اگر اس نے اپنے آپ کو مار لیا، جلا لیا یا جلا دی گئی، تو آدمی، وہ گھر والے سوچیں قیامت کے دن اس کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لو پکڑے جاؤ گے، چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ یہ دولت جو اللہ نے دی ہے میرے بھائیوں، اچھے کاموں میں خرچ کرو، اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولی منو بشاتن، ولیمہ کرو، بھلے بکری کیوں نہ ہو کرو، لیکن اتنا حد تک آپ اسراف، اتنا حد تک آپ جو ہے رقم خرچ کرو جہاں تک جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ آج دیکھو جہیز کے نام پر کیا کیا چیزیں نہیں دی جاتی، کیا کیا چیزیں نہیں دی جاتی۔ آپ کو دینا ہے نا، آپ اپنی زبان سے کہتے ہو صاحب ہم تحفہ دے رہے ہیں، ہم اور آپ تو یہی سمجھیں گے ٹھیک ہے آپ نے تحفہ کہہ دیا، انہ علیم بذات الصدور، سینے کی باتوں کو تو اللہ جانتا ہے نا۔ مجبوری میں آپ دے رہے ہو، آپ مجبوری میں دے رہے ہو، آپ کو دینا ہی ہے۔ کسی غریب لڑکے سے اپنی بچی کی نکاح کرو، کسی غریب لڑکے سے اپنے بچی کی نکاح کرو، اور دیکھو کہ اس بچے کے گھر میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ضرورت میں آ سکتی ہیں۔ آج تو ساری چیزیں سب کے گھر میں موجود ہیں۔ جو 15,000 12,000 10,000 مہینے کا کماتا ہے، وہ بھی 50,000 کے موبائل لے کر کے گھومتا ہے، وہ بھی گھومتا ہے۔ کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ لیکن اگر آپ کو لگے کہ میں جس بچی سے، جس لڑکے سے اپنی بچی کا نکاح کر رہا ہوں، یقیناً اس کو کسی چیز، یا تو گھر ہی نہیں ہے اس کے پاس، بے گھر ہے، اگر آپ کا داماد بے گھر ہے اور آپ اس کو گھر دلا دو گے کیونکہ آپ کی بچی بھی اس میں رہے گی، تو یہ جہیز نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت ہے اس کو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے برتن نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کلاش ہے، ضرورت ہے اس کو آپ دو، ایسے مقامات پہ خرچ کرو۔ آج سب کچھ ہے، سب کچھ ساری چیزیں ہیں، پھر بھی ایک انسان چاہتا ہے کچھ بھی چیز ایسی نہ چھوٹے جو میں نہ دوں، اور کہتا ہے کہ میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں کوئی ایسی چیز، اور لینے والے بھی بھائی لوگ شرط لگا، آج شادی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، شادی نہیں، آج سودے ہوتے ہیں، سودے۔ میرا لڑکا MBBS ہے، ڈاکٹر ہے، بہت بڑا بزنس مین ہے، اتنا لاکھ دوں گا تب تمہاری بچی سے نکاح کروں گا۔ کچھ لوگ تو دکھا کر کے جہیز دیتے ہیں، کچھ دکھا کر کے نہیں، چھپے طور پر نقدی کی شکل دے دیتے ہیں۔ ارے دنیا والوں سکی بچو، بچنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا استعمال صحیح مقامات پر کرو۔ ہر چیز دیتے، گاڑیاں 4 ویلر 2 ویلر گاڑیاں دیتے ہیں، کروڑ پتی بھائی ایک اگر مالدار غریب کو دے تو تھوڑا انسان سمجھتا کہ چلو غریب آدمی ہے، غریب کی بچی کے یہاں، لڑکے یہاں اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہاں کم ہی دیتا ہے،
اکثر زیادہ جہیز جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سے بڑے والے کو دیتے ہیں. جتنی مالدار ہوگا اور سامنے والا جتنی مالدار ہوگا اس کی مالداری دیکھ کر کے اور زیادہ جہیز دیتے ہیں. جو کوئی نہیں دے گا وہ میں دوں گا. اور اس جہیز کی لعنت میں بعض غریب ایسے پھنستے ہیں کہ محلے اور معاشرے والے ہمیں برا بھلا نہ کہیں, ٹارچر نہ کریں, یا میری بچی کو نہ مجبور کرے. قرض لے لے کے دیتے ہیں اور قرض ادا کرتے کرتے ان کی وفات ہو جاتی ہے. قرض ادا نہیں, قرض کے نیچے دب جاتے ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, النکاح خیر النکاح ایسرہ, بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو. اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ, اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے, سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء کی, اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. للرجال نصیب, مردوں کے لیے جائیداد میں حصہ ہے جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جائے. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر کے جائیں. بعض حضرات شادیوں میں یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو یا بہن کو جہیز نہیں دے رہے, اس کا حصہ دے رہے ہیں. نعوذ باللہ, کیسی کیسی گلیاں لوگ نکالتے ہیں. شادی ہی کے دن بتا تم کو, تمہیں شادی کا دن ہی ملا ہے اپنے بیٹی یا بہن کو حصہ دینے کے لیے تاکہ 10 لوگ دیکھیں. اور کیا آپ کے مکان, آپ کے جائیداد کی پراپرٹی میں 2-4 لاکھ ہی آپ کے بہن اور بیٹی کا حصہ بنتا ہے؟ ارے یہ سوچ کر کے مت کرو میرے بھائیوں, قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. دنیا میں چھوٹ جاؤ گے, معاشرے میں لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جاؤ گے, لیکن اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ تو جہیز کا معاملہ ہوا. میرے بھائیوں بہت ساری باتیں ہیں, لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جہیز جیسی لعنت سے بچو. خود بھی رکو, دوسروں کو بھی روکو. شادیوں کو آسان بناؤ, چاہے غریب ہو یا امیر ہو. امیر اس لیے پہل کرے تاکہ غریب مجبور نہ ہو جائے. اور یقیناً ہمارے اور آپ کا کہیں نہ کہیں مقصد ہے شہرت ہوتا ہے, تاکہ لوگ دیکھیں, لوگ جانے کہ فلاں نے اپنی بچی کو اتنا دیا. یقیناً اگر آپ آسانی میں اگر نکاح کرو گے, کم خرچ میں, جتنا ہی کم خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کا نام ہوگا, اتنا ہی زیادہ آپ کا نام ہوگا. اس میں تو آپ کو اگر آپ نے جہیز دیا, زیادہ خرچ کیا, دکھاوا کیا, تو لوگوں کی لعنتیں بھی ملیں گی, لوگ گالیاں بھی دیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے. لیکن آپ نے اگر سنت نبوی اپنایا تو یقیناً کوئی آپ کو برا بھلا نہیں کہے گا, کوئی نہیں کہے گا. سب تعریف کریں گے, دیکھو فلاں نے نکاح کیا, بڑے دولت مند تھا لیکن بڑی سادگی سے اپنے بیٹے اور اپنے بیٹی کی شادی کی. دنیا میں بھی نام اور آخرت میں بھی نام, دونوں جگہ نام کماؤ گے. مقصد اللہ کی رضا ہے, لیکن اللہ راضی تو سب راضی, اور اللہ راضی نہیں تو کوئی دنیا میں راضی ہونے کا فائدہ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں میری گزارش ہے, ریکویسٹ ہے, عاجزانہ گزارش ہے کہ شادی کو آسان بناؤ. جہیز لین دین یہ بند کر دو. حالتیں یہ ہوتی ہیں کہ جہیز لینے کے لیے لڑکا خود اپنی سسرال جاتا ہے, اپنے سسرال لڑکا خود جاتا ہے جہیز لینے شادی کے 1 دن پہلے. اس سے اچھے, اس جہیز لینے والے اور مانگنے والے سے اچھے تو غریب بیچارہ جو دکانوں پہ جا جا کے مانگتا ہے وہ اچھا ہے, کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس تو ہے. کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے ہو؟ دوسری چیز میرے بھائیوں اور دوستوں, آج ایک مسئلہ کافی سالوں سے اٹھتا ہے ہمارے یہاں لڑکی کے کھانے کے تعلق سے. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا, اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے عالم ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, علامہ مفتی لوگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں, ایک ایک سے فتویٰ دیتے ہیں. اور جب ان کو دعوت دی جائے جو کہتا ہے لڑکی کا کھانا جائز نہیں ہے, میں نہیں کہتا جائز ہے کہ نہیں, لیکن جو ناجائز کہتے ہیں ان کو جب دعوت دی جائے تو سب سے پہلے سب میں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے.
سب سے پہلی سب میں بڑھتے ہیں کھانے کے لیے. ارے جاؤ اسلام کی دین اور حدیث کے گہرائی میں جاؤ, اوپر اوپر مت دیکھو, کچھ نہیں ملنے والا. بہت جلدی کسی چیز میں فتویٰ دے دینا آسان نہیں ہے. اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں. کتابیں پڑھو, علماؤں سے ربط رکھو, علم سیکھو, تب جا کر کے دین کی جانکاری ہوگی. لیکن بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ جو کہتے ہیں لڑکی کا کھانا جائز یا ناجائز جو بھی ہو, اس سے پہلے معاملہ آتا ہے بارات کا. اس پہ آوازیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں؟ میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا ہوگا کہ بارات لے جانا جائز نہیں ہے. 23-24 سالوں میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ مولوی صاحب بارات لے جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. اس پہ بھی آپ تقریر کرو, اس پہ بھی مسئلہ بتاؤ. کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی کی شادی میں بارات گئی, آج بارات نکلتی ہے نا تو گھر سے نکلنے کے بعد پٹاخے پھوٹتے ہیں. قسم اللہ ایسے ہوں گے کئی لوگ کہ جن کے راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں شادیوں میں جب بارات نکلتی ہے, اور بنتے ہیں دین کے بڑے بڑے دیندار دائی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. باراتوں میں پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, گھر سے نکلتا ہے تب, اور جب بارات میں یا جہاں شادی حال ہوتا ہے, جب وہاں بارات کی انٹری ہوتی ہے تو وہاں بھی پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. کئی ایسے واقعات آئے کہ پٹاخے پھوڑے گئے, گھوڑا گزر گیا اور دولہا گر گیا, چوٹ آ گئی. ایسے ہوتے ہیں واقعات. ارے یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا مسلمانوں کی طریقے ہیں؟ ارے یہ غیروں کی دین ہے, غیروں کی تہذیب ہے. یہ مسلمانوں کی تہذیب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ پٹاخے پھوڑو, ڈی جے بجاؤ, گانے گاؤ اور نوجوان ساتھی دولہے کے ڈانس کرتے ہیں. ارے ختم کر دو بارات. بارات میں مرد بھی جاتے ہیں اور مرد سے کہیں زیادہ 1.5 گنا عورتیں ہوتی ہیں. 1.5 گنا عورتیں ہوتی ہیں. اور اللہ کی پناہ ان عورتوں کا میں کا خطبے پردگی دیکھو, کیا یہ گھر والوں کو نہیں دکھتا ہے؟ کیا یہ والدین کو نہیں دکھتا؟ کیا بتائیں؟ 1-2 زخم نہیں, سارا بدن ہے چنی. 1-2 بیماریاں نہیں ہیں ہم مسلمانوں میں, 1-2 برائیاں نہیں ہیں مسلمانوں میں. ہم برائیوں کے دلدل میں ایسے پھنس گئے کہ اگر کھود کر کے نکالے تو شاید ایک آدھ نیکی کہیں مل جائے گی. یہ حال ہے مسلمانوں کا, یہ حال ہے آج مسلمانوں کا. چاہے وہ کوئی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو, سب کے اندر برائیاں کوٹ کے بھر گئی ہیں. اور دعویٰ کرتے ہیں صاحب تو نماز پڑھتے ہیں, دین کے دائی ہیں, پروگرام میں شریک ہونا, تقریر کرنا, کروانا, یہ ساری چیزیں ان کا بھی شیوا بن چکا ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں میری گزارش ہے, اس دنیا کی زندگی میں لمبی زندگی نہیں رہنا ہے. بہت مختصر ہم اور آپ کی زندگی ہے. کب موت کا فرشتہ آئے لے کر کے چلا جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی منزل پہ ہی ناکام ہو جائے. قبر کے اندر پہلی منزل پہ ہم اگر ناکام ہو گئے تو آگے کی ساری منزلیں ہمارے لیے مشکل ہوگی. اس لیے شادی میں جو بھی کام کرو جائز کام کرو. نہیں معلوم ہے آپ علم حاصل کر لو, علماء سے پوچھ لو, لیکن فضول خرچی, اسراف یا حرام چیز, رسم و رواج, بدعات, خرافات, مغربی تہذیب جو غیروں کی چیز ہے وہ ہم نہ اپنائیں. ہم جب محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو کہتے ہیں 2 روزہ رکھو, کیونکہ یہودی 1 رکھتے تھے, ہمیں ان کی مخالفت کرنا کہتے ہیں نا, اور رکھتے بھی ہیں الحمدللہ. محرم میں 2 روزہ رکھتے ہیں نا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا خالف الیہود والنصارى, یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کرو. پھر یہاں ہم یہود و نصارہ کی موافقت کیوں کرتے ہیں؟ بہت سارے سوال ہیں, ہر سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگو, اللہ سے ہدایت مانگو, اور اگر اللہ سے توفیق مانگیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہمیں ضرور توفیق دے گا. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم بل رؤوف رحیم.